السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آیا ہے جی، سنت نبوی کے مطابق ناخن تراشنے کا کوئی طریقہ ہے تو بتا دیں۔ جی بالکل طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے دائیں ہاتھ کے ناخن تراشیں، اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ کی باری آئے گی۔ باقی یہ جو آپ کو سوشل میڈیا پر رنگ رنگ کی پوسٹ ملتی ہے، پہلے اس انگلی کا ناخن تراشیں اور اس کو پہلے اس نوک سے شروع کریں، یہ بات خود ساختہ من گھڑت ہے، اس کا دین کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات آپ سے کرے تو آپ ان سے کہیں کہ قرآن کی وہ آیت یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پڑھیں جس میں ناخن تراشنے کا یہ طریقہ موجود ہو۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ معزز خواتین و حضرات، الکحل والی پرفیوم کا استعمال، یہ ہے وہ سوال جو کثرت کے ساتھ ہونے والے سوالات میں سے ایک ہے، اور اس حوالے سے مختلف اہل علم کی مختلف آراء ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ فرمایا حلال چیزیں بھی واضح ہیں اور حرام چیزیں بھی واضح ہیں، جبکہ ان کے درمیان کچھ ایسے امور ہیں جو کہ شک و شبے والے ہیں۔ تو فرمایا ومن وقع فی الشبہۃ وقع فی الحرام، جس نے کسی شک و شبے والی چیز کو اختیار کیا اس نے گویا کہ حرام کو اختیار کر لیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک چراگاہ ہے، اس کے ارد گرد کھیت ہیں، تو جو جانور اس چراگاہ کے اس حصے میں جائے گا جہاں کھیت قریب ہیں تو امکان ہے کہ وہ کھیت میں منہ مار لے۔ اس بنا پر میں یہ کہوں گا کہ الکحل والی پرفیوم کو اگر حرام نہ بھی سمجھا جائے تو یہ کم از کم الفاظ میں مشکوک ضرور ہے، لہذا اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ اس قسم کی چیزوں کو ہم اختیار تو تب کریں جب ان کا متبادل ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ ہمارے پاس متبادل موجود ہے، بغیر الکحل کے ہمیں پرفیوم بھی مل جاتی ہیں، عطر بھی مل جاتے ہیں، ایئر ٹائٹ بوتل میں بند کر کے انہیں بطور سپرے کے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو جب ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں تو ہمیں پھر کوشش کرنی چاہیے کہ الکحل والی پرفیوم سے بچیں، کیونکہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر یہ حرام نہیں تو کم از کم مشکوک ضرور ہے۔ اس سے ان اہل علم کی جو رائے ہے وہ بھی رہ جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ اس کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ میں اس کو حرام قرار نہیں دے رہا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آیا جی، ریشم کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے، تو کیا ریشمی کپڑا بھی حرام ہے؟ اس حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ اختصار کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری امور آپ کی خدمت میں رکھنا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ریشم اور ریشمی، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو اصل ریشم ہے نا، وہ 30 میٹر کا تھان آپ اپنے ایک ہاتھ پر اٹھا سکتے ہیں، اس کا وزن اتنا کم ہوتا ہے اور وہ اتنا نرم ہوتا ہے کہ اس کے 3-4 میٹر کے پیس کو آپ لپیٹ کر اپنی جیب میں ڈال سکتے ہیں، اور اس ریشم کو خریدنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے وہ ریشم مردوں پر حرام ہے۔ جو ریشمی ہے اس میں اس ریشم کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے نا جی مرد بوسکی نہیں پہن سکتا، ریشمی کپڑا نہیں پہن سکتا،
اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ وہ لباس جو خواتین کے ساتھ مشابت میں آتا ہے مردوں کے لیے وہ حرام ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ بوسکی یا اور اس قسم کا لباس مرد استعمال نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے۔ یہ جو ریشمی سوٹ ہے مرد کا، بڑے سے بڑا مہنگا آئے گا، 2-3 ہزار روپے میں آ جائے گا، اس سے زیادہ مہنگا کپڑا تو مرد پہنتا ہی نہیں، الا ماشاءاللہ چند فیصد لوگ ہیں جن کو برانڈ پہننے کا شوق ہے۔ ادروائز ہم مردوں کی ساری زندگی تو بیوی بچوں کی خدمت کرتے گزر جاتی ہے، تو اس لیے یہ جو ریشمی کپڑا ہے نا، اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، واللہ اعلم۔ السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال ہے جی، مانگ کیا سر کے درمیان سے نکالنی چاہیے یا کہ ویسے بھی بالوں کو باندھا جا سکتا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ جہاں تک تو مردوں کا تعلق ہے ان کو تو مانگ درمیان سے ہی نکالنی چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کے بال دوسرے دیکھتے ہیں۔ جہاں تک خواتین کا تعلق ہے، خواتین صرف اور صرف ایک کام کریں، اور وہ یہ کہ جہاں تک ہو سکے غیر مسلموں کی مشابہت سے بچیں، باقی جیسے مردی اپنے بال بنائیں، لیکن صرف اور صرف یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے کفار کی نقالی نہیں کرنی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال ہے جی، کیا کالا کپڑا پہننا جائز ہے؟ بعض لوگ اس سے منع کرتے ہیں کہ کعبے کا غلاف کالا ہے، لہذا کالا کپڑا نہیں پہننا چاہیے۔ گزارش یہ ہے کہ کالا کپڑا پہننا شرعی طور پر کوئی منع نہیں۔ اگر غلاف کعبہ کو دیکھا جائے تو پھر غلاف کعبہ پر تو گولڈن رنگ بھی ہے، پھر گولڈن رنگ بھی نہیں پہننا چاہیے۔ پھر آسمان کا رنگ نیلا ہے تو آسمان کی حرمت ہے، نہیں پہننا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آب کوثر ہے، حوض ہے، اس کا پانی دودھ کی طرح سفید ہے، تو پھر آب کوثر کی، حوض کوثر کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے سفید رنگ بھی نہیں پہننا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے اوپر جو گنبد بنا ہوا ہے، قطع نظر اس بات کی کہ وہ جائز ہے، درست ہے یا نہیں، لیکن اس کا رنگ سبز ہے، اس کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے پھر سبز رنگ بھی نہیں پہننا چاہیے۔ پھر تو دنیا کے ہر رنگ کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس قسم کا سلسلہ نکل آئے گا، تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ یہ کوئی بنیاد نہیں ہے۔ کالے رنگ کا لباس پہننا کوئی منع نہیں، ہاں محرم کے ایام میں چونکہ کالے رنگ کا لباس ایک مخصوص مکتبہ فکر کی نشاندہی کرتا ہے، ان کی ایک مخصوص نشانی ہے، لہذا محرم کے دوران پہننے سے گریز کرنا چاہیے، باقی کوئی مسئلہ نہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، واللہ اعلم۔